خیرہ نہ کر سکا مجھ جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے یہ ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وقوع پذیر ہوا، جہاں اسلام کی آبیاری کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد نے اور ان کے اعوان و انصار نے ایک لازوال قربانی پیش کی۔ آج سن 61 ہجری سے لے کے آج تک ہر آنے والے سال میں واقعہ کربلا کے سننے میں، بیان کرنے میں اور امام علی مقام امام حسین کے اس غم میں اشکبار ہونے والی آنکھوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کی قربانی دین حق کی سربلندی کے لیے تھی۔ افسوس کہ آج اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد اور اس صدی کے اندر فرقہ واریت کی ایک ایسی لہر ہے کہ جس میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور واقعہ کربلا کو پس پش ڈال کر یزیدی افکار کو آگے پیش کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو ایک انوکھے انداز سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا حوالہ یزید نے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ چند اشعار میں یہ بیان کیا تھا کہ کاش کہ آج میرے بدر کے اشراف زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ کس طرح سے میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے وہ صرف خاندان رسالت کے فرد ہی نہیں بلکہ جوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول بھی ہیں، سبط پیغمبر بھی ہیں، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کے دل کی دھڑکن اور ابن بطول بھی ہیں۔ کربلا کو بدر سے کیا مماثلت ہے؟ واقعہ کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین کھڑے ہیں اور ان کے مقابل یزید کی فوج صف آ رہا ہے۔ غزوہ بدر سن 1 ہجری میں ہوتا ہے اور بدر کے میدان میں جو 3 اشخاص سب سے پہلے مشرکین مکہ اور کفار کی جانب سے نکلتے ہیں وہ عتبہ، شیبہ اور ولید ہے۔ ان کے مقابل آنے والے جو افراد ہیں وہ جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ہیں۔ ایک طرف مشرکین مکہ اور ایک طرف مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے۔ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے جو لوگ نمائندگی کرتے ہوئے نکلتے ہیں وہ یزید کی دادی کا والد، یزید کی دادی کا چچا اور یزید کی دادی کا بھائی ہے، یعنی کہ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے جو نیابت کرتے ہوئے سب سے پہلے جاتے ہیں وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بابا مولا کائنات علی شیر خدا، امام حسین کے بابا کے چچا اور امام حسین کے بابا کے چچا کے بیٹے یعنی کہ جناب حمزہ اور جناب عبیدہ ہیں۔ ایک طرف بنو امیہ کا خاندان کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور ایک طرف بنی ہاشم کے چشم و چراغ نظر آتے ہیں۔ اور سن 1 ہجری میں یہ واقعہ غزوہ بدر پیش آتا ہے اور اس کے بعد اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ملوکیت کا سفر طے کرتے ہوئے سن 61 ہجری میں تپتے ہوئے ریگزار میں کربل کے اندر ایک مرتبہ پھر خاندان بنی ہاشم نظر آتا ہے اور دوسری جانب خاندان بنی امیہ کے گماشتے اور گنڈے نظر آتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یزید نے ایسا کیوں کہا، یہ اشعار کیوں پڑھے کہ آج میرے بدر کے اشراف زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ کس طرح میں نے ان کا بدلہ لے لیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بھی توہین کرتا جا رہا تھا۔ افسوس کہ آج ایک ایسے فرقہ بھی موجود ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہنے پہ بضد ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی یہ قربانی کسی فرقے کے لیے نہیں تھی، کسی مسلک کے لیے نہیں تھی۔ آج حسینیت کے علم بردار یہ سوچیں، اگر آپ حسینیت کا علم بلند کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، تاریخ پڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ
خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری، دی پناہ است حسین۔ امام علی مقام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو پناہ دی اور دین کو بچایا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے یہ کام دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حسینی پیغام سمجھنے کی توفیق عطا